اور دوسرے نمبر پہ جو مخلوق تھی وہ جنات تھے، ان میں بھی پاورز تھیں۔ اب ان مخلوقات میں سے جو جنات کی مخلوق ہے، اس میں سے ایک جن عزازیل، جس نے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک سٹیپ اوپر چلا گیا مخلوقات میں سے، اس نے ملکوتی صفات پا لی۔ جب ملکوتی صفات پائی ہیں، جیسا کہ لوگ کچھ سوال کرتے ہیں اپنی جہالت پر کہ جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو تو عزازیل کو تو دیا ہی نہیں، تو اگر عزازیل کو دیا نہیں تو وہ وہاں پہنچ کیسے گیا؟ وہ ڈیفینیٹلی بات ہے اس نے ملکوتی صفات پائی ہوئی تھی، تبھی وہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ تو پہلے تو یہ بات کنفرم ہو کہ قوم جنات میں سے جو عزازیل ہے وہ ملکوتی صفات پا چکا تھا۔ جب اس نے ملکوتی صفات پا لی تھی تو وہ فرشتوں کی صف میں آ گیا، تو اس لیے جب اس وقت مخاطب کیا گیا ملائکہ کو تو اس میں آٹومیٹک ہی جو عزازیل ہے اس کو بھی مخاطب کیا گیا۔ اب پروردگار عالم جو انصاف ہمیشہ کرتا ہے، جس کا رحم ہے، اس نے کسی بھی مخلوق پر اپنا خلیفہ بنا کر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، فوری طور پر نہیں کہا مالک نے کہ یہ میرا خلیفہ، اس کو مانو۔ مالک اپنا خلیفہ بنانے سے پہلے اعلان کرتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ارض پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب مالک ہے، مختار کل ہے، اتھارٹی ہے ساری کی ساری، تمام مخلوقات کا خاتمہ کر دے، اسے کو پوچھنے والا نہیں، تمام مخلوقات کو دوبارہ بنا دے پھر بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یہ تو اس کا انصاف ہے، اور کیسا خوب انصاف ہے کہ اپنی مخلوق کو بتا رہا ہے۔ اب جب مالک نے یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ارض پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، یہاں بھی کچھ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس سیارہ کو، اس نظام شمسی کے ایک چھوٹے سے سیارہ کو ارض سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب آسمان آپ کو لامحدود نظر آتا ہے، ستارے سیارے آپ کو لامحدود نظر آتے ہیں، تو پھر یہ سیارہ کیسے لامحدود ہو سکتا ہے؟ یہ ارض نہیں ہو سکتا، ارض کا ایک ٹکڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آگے فرمایا ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان کی مثل جیسی ان کی زمینیں بنائی ہیں، ارض بنائی ہیں۔ تو جو آسمان اصل میں لوگ غلطی کرتے ہیں، جو ان کو جہاں تک ان کی نظر جاتے اس کو آسمان سمجھ لیتے ہیں۔ ابھی تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جسے سماوات مالک کہہ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے، وہ سماوات کیا ہے؟ ہمیں رات کو ستارے سیارے نظر آتے ہیں، ستاروں سیاروں سے اوپر کیا ہے؟ یا جسے اللہ پاک نے سماوات کہا ہے وہ سماوات کیا ہے؟ تو بھی جب ہماری رسائی نہیں ہوئی اکثریت کی تو ہم اس میں غلطی سے اپنی سینسس میں جو ہماری چیز آتی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن کی سینسس خدا کے فضل اور نور سے کھلی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی ارض کی، یعنی مخصوص علاقے میں جو ملائکہ کا علاقہ ہے، جہاں موجود ہے سپریم ترین مخلوق، اس میں اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیونکہ ملائکہ کی بات ہوئی ہے تو خلیفہ بھی اسی ہی زمین میں بننے لگا ہے، اسی ارض پر بننے لگا ہے۔ اب اس ارض کے بھی مزید ٹکڑے ہیں، کیسے ٹکڑے ہیں؟ جو جائے گا دیکھ لے گا۔ تو جب یہ اعلان کرتا ہے اللہ پاک، اور میں پہلے بتا چکا ہوں، مجھے وہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عزازیل اب الگ کاؤنٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ ملکوتی صفات پا چکا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ آئے گا۔ جب تمام مخلوق کے سامنے یہ اعلان کر دیا گیا تو تمام مخلوق میں سے کسی ایک نے بھی اس مختار کل کو کہا کہ اے مختار کل، آپ کو ایک نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیجیے۔
یا کیا کوئی مخلوق یہ کوشچن کرتی ہے کہ خلیفہ کی مالک ضرورت کیا ہے؟ پوری مخلوقات میں سے کوئی بھی یہ کوشچن نہیں اٹھاتی اس خالق ازل کے سامنے، اور اس کا سوال نہ اٹھانا اس بات پر کہ خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے، اس بات کا آٹومیٹک جواب ہے کہ تمام مخلوقات مان رہی ہے کہ کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، ایک فزیکل شیپ میں کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، کوئی لیڈر ہونا چاہیے، کوئی کمانڈر ہونا چاہیے مخلوقات کا۔ اسی طرح کسی بھی مخلوق نے یہ نہیں کہا کہ یہ مالک اب خلیفہ ایک نیا کیوں بناتے ہیں، ہم میں سے کوئی خلیفہ بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی مخلوقات تھی اس وقت وہ اپنے آپ کو خلیفہ کے قابل نہیں سمجھ رہی ہیں، یعنی تمام کی تمام مخلوقات اس بات سے عاجز ہیں کہ وہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ کے نہ بننے پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اپنے آپ خلیفہ بننے پر۔ وہ صرف میکسیمم یہ کہتی ہے مخلوق جو اس وقت بعد ہے کہ جو آپ بنائیں گے وہ فساد برپا کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو نظام چل رہا تھا وہ نظام کیسا تھا کیسا نہیں ہے، یہ بھی جب ہم صحیح طور پر سمجھتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ نظام میں فساد تھا۔ وہ فساد کیا اور کیسے تھا یہ وقت کے ساتھ بتا دیا جائے گا۔ میکسیمم جو کوشچن اٹھایا گیا وہ صرف یہ کوشچن اٹھایا گیا کہ یہ فساد کرے گا، صرف اس کے ظاہری سٹرکچر کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے سامنے جو خلیفہ کا ظاہری سٹرکچر تھا وہ موجود تھا، یا ان کا جو میکسیمم ایکسپیرینس تھا یا تجربہ تھا، بس وہ یہ تھا کہ ایسے فساد ہوتا ہے۔